معزز ناظرین السلام علیکم پاکیزہ دن میں خوش آمدید توبہ کا طریقہ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت ابوبکر نے بیان کیا اور سچ بیان کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اس کے بعد وضو کرے نماز پڑھے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بخش دے گا توبہ کے اصلی جزو 3 ہیں جو گناہ ہو چکے ان پر شرمندگی اور ندامت آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد جو حقوق اللہ اور حقوق العباد تلف کیے ہیں ان کی تلافی کرنا اور اس طرح توبہ کر لی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے نیکیوں کے کثرت کرنے لگے کسی بڑی نیکی کا اہتمام زیادہ کرے حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا کیا میری توبہ قبول ہوگی اپنے فرمایا کیا تیری والدہ موجود ہیں عرض کیا نہیں فرمایا تیری کوئی خالہ ہے عرض کی ہاں خالہ ہے فرمایا بس تم اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو اس سے معلوم ہوا کہ والدہ اور خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو توبہ قبول کرانے میں بہت دخل ہے نماز پڑھ کر توبہ کرنے کی جو تعلیم فرمائی کہ نماز بہت بڑی نیکی ہے اول 2-4 رکعت پڑھ کر توبہ کی جائے تو توبہ زیادہ لائق قبول ہوگی قرآن مجید کی ایک آیات کا ترجمہ اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو بخشتا ہو اور وہ لوگ جو اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں اس کے بعد ان حضرات کا اجر و ثواب بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ان لوگوں کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے اور ایسے باغ ہیں کہ ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور اچھا حق الخدمت ہے ان کام کرنے والوں کا جب سچے دل سے توبہ کے طریقے کے مطابق توبہ کر لی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صرف زبان سے توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی توبہ 3 چیزوں کا نام ہے اول جو گناہ ہو چکا اس پر نہایت سچے دل سے شرمندہ اور نادم ہونا اپنی حقیر ذات کو دیکھنا اور اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں ان کی ذات رفیع کی طرف نظر کرنا ہائے ہائے مجھ جیسے حقیر اور دل سے ایسی ذات پاک کی نافرمانی ہو گئی جو سب سے بڑا ہے اور سب کو پیدا کرنے والا ہے دوسرا نہایت پختہ عزم کے ساتھ یہ طے کر لینا کہ اب آئندہ کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کروں گا تیسرا جو چیزیں حقوق اللہ میں سے حقوق العباد میں سے قابل تلافی ہوں ان کی تلافی کرنا اور یہ بات بہت اہم ہے بہت سے لوگ توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ کے اس تیسرے جزو کی طرف توجہ نہیں کرتے قرآن مجید میں ارشاد ہے اے ایمان والو تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جس دن کے اللہ تعالیٰ نبی کو اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہ کرے گا اے اللہ میری مغفرت فرما دے اور میری توبہ قبول فرما بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے اور بہت بخشش فرمانے والا ہے میرے دوستوں گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے پھر اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کرے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے ان لوگوں میں فرما دے کہ جب وہ نیک کام کریں تو خوش ہوں اور جب گناہ کر بیٹھیں تو استغفار کریں اے اللہ میں اب سے ان سب گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں جو میں نے پہلے کیے اور بعد میں کیے اور جو ظاہر میں کیے اور جو پوشیدہ طریقے پر کیے اب آگے بڑھانے والے ہیں اور اب کے اچھے ہٹانے والے ہیں اور اب ہر چیز پر قادر ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے